یہ وہ گروہ کون ہے آخر؟ یہ گروہ ہے مجوسیوں میں سے تھوڑے، یہودیوں میں سے تھوڑے اور مصریوں میں سے تھوڑے، یہ تینوں مل کر ایک گروہ بنتا ہے جس کو سبائی ٹولہ کہا جاتا ہے، جن کو مجوسیوں سے متاثر، بعد میں جن کو علماء کرام نے رافضی کا لقب دیا۔ یہ رافضی اثر انداز ہوئے شیعہ پر 99% اور سنیوں پر اثر انداز ہوئے کم سے کم 1% سنیوں پہ اثر انداز ہو گئے رافضی۔ یہ وہ رافضی گروہ جس کو بعد میں رافضی کا لقب ملا، لیکن شروع میں ان کی جو بنیاد پڑی عبداللہ بن سبا۔ کون ہے عبداللہ بن سبا؟ یمن سے ایک یہودی آتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کر لیتا ہے۔ وہ اوپر سے تو مسلم تھا لیکن اندر سے اسلام کے بارے میں وہ زبردست دشمنی رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہو گئے کون؟ وہ کسریٰ کو ماننے والے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کسریٰ کی پٹی پر تقریباً 17 کنٹریز میں سپلٹ ہوا۔ اس زمانے میں جو کسریٰ تھا، آج کے زمانے میں اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، عراق، ایران، یہ جو پورے مقامات آپ دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان تک آتا، پرانے زمانے کا کسریٰ ہے۔ یہاں پر فارسی زبان بولی جاتی ہے، اس کو فارس حکومت کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے اس طریقے سے حملہ کیا کہ کسریٰ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تو یہاں کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کو ایسا لگا جیسا کہ بے عزتی ہو گئی، کیونکہ ان کی جو عوام ہیں وہ صحابہ کرام کے اخلاق سے متاثر ہو کر عوام صحابہ کے ساتھ ہو گئی۔ تو لیڈر کیا ہو گئے؟ خود بخود ان کو ذلیل ہونا پڑا، کیونکہ ان کا عوام بھی ساتھ نہیں دے رہی، کیونکہ صحابہ کرام کے اتنے اچھے اخلاق تھے، صحابہ کرام کے اتنے اچھے کردار تھے کہ اس کی وجہ سے جہاں جاتے تھے عوام ان کے ساتھ ہو جاتی تھی، تو جو مخالفین ہیں وہ لیڈر بوکھلا جاتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو کچھ نہیں چلے گی، تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا۔ وہ کیا اپنایا؟ اوپر سے مسلم بن جاؤ اور اندر سے چھپ کر ان سے بدلا لو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک ہم عجمیوں سے، ایرانیوں سے ہم ملے نہیں، ہم کو معلوم نہیں ہو سکا کہ جھوٹ کا مطلب کیا تھا۔ یعنی وہ لوگ جھوٹ کہنا حرام ہے تو کہتے اچھا جھوٹ اس کو کہتے ہیں کیا؟ کب پتہ چلا؟ جب ہم عراق اور ایران کی طرف سفر کرنے لگے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایریا میں کتنا جھوٹ بولا جاتا تھا۔ اوپر سے مسلمان اور صحابہ کرام اتنے اللہ والے، اتنے سیدھے سادے، اگر کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، لیکن دل کی کیفیت تو جاننے والا اللہ ہے۔ عبداللہ بن سبا یمن سے آیا یہودی، ادھر سے مجوسی آئے، ادھر سے مصری اوباش آئے۔ ان تینوں کے اندر سملیرٹی کیا تھی؟ اوپر سے مسلم لیکن اندر سے موقع ملتے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ یہ جو گروہ ہے بعد میں یہ سارے واقعات کا ذمہ دار ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، چاہے وہ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، قتل کرنے والا کون ہے؟ فیروز ابو لولو مجوسی۔ کہاں سے اس کا تعلق ہے؟ مجوس سے، وہی فارس کی حکومت۔ اب یہاں پر ایک حدیث شریف صحیح بخاری حدیث نمبر 7096، 7096، 97، 98، 99 اور 100۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتنہ یا کتاب الفتن کے نام سے باب باندھا، اور اس کے اندر یہ جو روایت نقل کی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہتے ہیں، اور مجلس میں کون بیٹھے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اور شقیق اس کے راوی ہیں۔ شقیق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے اور وہ پوچھتے ہیں کہ فتنہ کیا ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ، آدمی کا فتنہ، آدمی آزمائش میں یا گناہ میں کب آتا ہے؟ جب اپنے گھر میں ہوتا ہے، مال کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی دین میں پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس کے مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے، اطاعت کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یہ تموج کا موج البحر، جو سمندر میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جو فتنے امت میں آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں بہت جلد ٹھاٹے مارتے ہوئے فتنے جو آئیں گے، وہ فتنہ کب شروع ہوگا میں وہ پوچھ رہا ہوں، وہ کب ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کی باتیں بتایا کرتے تھے، فتنوں کے بارے میں ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کچھ معلومات دی ہیں کیا؟ وہ بڑے بڑے فتنے کب سے شروع ہونے والے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ٹھاٹے مارتے ہوئے فتنے بڑے بڑے آنے والے ہیں نا، اس کے درمیان ایک دروازہ رکاوٹ میں ہے۔ جب یہ دروازے سے جب پار ہوں گے تو تبھی جا کر یہ امت میں فتنے آنے والے ہیں، جب تک امت میں فتنے بڑے بڑے نہیں آنے والے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ دروازہ جو رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور جب وہ فتنے اندر آئیں گے تو یہ فتنے اس دروازے کو کھول کر آئیں گے یا یہ فتنے دروازے کو توڑ کر آئیں گے؟ یفتح اور یکسر، توڑ دیا جائے گا دروازہ یا یہ دروازہ کھول دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ ادا کیا ہے ذرا وہ تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دروازہ کھلے گا تو فتنے آئیں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے آئیں گے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سنا ہے اور ان الفاظ کو میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلنے کی بات نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ٹوٹنے کی بات کی۔ اس کا مطلب ٹوٹے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِذَا لَا يُغْلَقُ، اگر دروازہ کھلتا ہے تو بند کرنا آسان ہوتا ہے، دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بند کرنا مشکل ہے۔ اس کا مطلب نکلا کہ یہ فتنے در فتنے پھیلتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں راوی اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازے سے مراد ہے کیا؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے فتنہ کرنے والوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کھیل سکے، یا ان کے پالیسیز کو لے کر کھیل سکے، یا ان کے اسٹریٹجیز کو لے کر کھیل سکے۔ اتنا ہر جگہ پر پکڑ تھی کہ کوئی فتنہ کرنے والا پر بھی نہیں مار سکتا تھا، ایسا زبردست ان کا مظاہرہ تھا، ایسی زبردست شخصیت تھی۔ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ دروازے سے مراد کون ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر راوی پوچھتے ہیں آپ نے جب ان کو حدیث سنائی تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس سے مراد وہی ہے مراد؟ تو کہا کہ کل کے آنے والی رات کا جتنا یقین ہے نا، اس سے بھی زیادہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ چکے تھے کہ اس میں اشارہ میری طرف ہے کہ جب میں یہاں سے گزر جاؤں گا تو فتنے شروع ہونے والے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ اب جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا تو جو فتنہ کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پر نہیں مار سک رہے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو ذرا سا پھیلنے کا موقع ملا، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ اگر کوئی فتنہ کرنے والا آ کے ان کو مار بھی رہا ہے تو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی مجھے مار لو لیکن امت میں تفرقہ مت ڈالو، مجھے ختم کر دو لیکن مسلمانوں میں تفرقہ ہونے نہ پائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے سامنے والوں کو تھوڑا سا موقع مل رہا ہے کہ ذرا سا اور بھی فتنہ کر لے، تھوڑا اور بھی فتنہ کر لے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، کوئی بزدل شخصیت نہیں ہے، یہ امت کے شفقت اور امت کے رحمت اور امت پر ہمدردی کے خاطر انہوں نے کچھ فیصلے لیے، لیکن آپ جانتے ان کے دور میں بھی کافی اسلام پھیلا، ازبکستان تک، پوری فارس کی کمر توڑ دی گئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ویسٹرن سہارا تک اسلام پھیلا، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلال ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور دوسری اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ والی کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پھل کا مزہ الگ رکھا ہے، ہر شخصیت کی اپنی خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور بھی وجوہات یہ کہ جب زیادہ رغبہ پھیل بھی جاتا ہے تو تھوڑا کنٹرول کم بھی ہو سکتا ہے، اس میں تھوڑا سا موقع پا کر عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، وہ مسلمان ہوتا ہے بظاہر، یمن سے آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عثمان ذرا یہ عبداللہ بن سبا
کی چالوں پر نظر رکھو، بڑا خطرناک آدمی دکھ رہا ہے، صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتلا رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ صحابہ اکرام ایسا کریں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ، اس نے کہا کہ دمشق جا کر اس نے دیکھا یہاں پر بھی میری دال گلنے والی نہیں۔ وہ کوشش کیا کوفہ کی طرف، دیکھا کہ یہاں پر بہت دال گل سکتی ہے، یہاں تو ایک سے ایک ہے، ایک ڈھونڈو تو حرام ملتا ہے، الکوفی لا یوفی مشہور ہے، کوفہ مطلب بھروسہ مت کرو، الکوفی لا یوفی، لا یوفی مانے وفاداری نہیں کرے گا۔ کوفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر دغا بازی ہے، کہا کہ یہاں پر ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کیا، کوسا ایریا میں مصر کی طرف جاتا ہے، یمن کی طرف جاتا ہے، دمشق کی طرف جاتا ہے، مکے کی طرف جاتا ہے، مدینے کی طرف جاتا ہے، دیکھتا ہے ہر جگہ کا معاملے کی وہ تہ تک جاتا ہے، کہاں پر بھولے لوگ ہیں، کہاں پر سیاسی لوگ ہیں۔ دمشق کی طرف دیکھا کہ یہاں تو بڑا تیز آدمی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب ظاہر بات ہے جس سے آدمی بچکتا ہے نا، اس کے خلاف بھی کافی کانسپریسی کرتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ اب یہ شخص حدیثیں گھڑنے لگا، حدیثیں گھڑنے لگا، ساتھ ساتھ میں کون ہے جو راوی آپ کو میں نے گنا، ابو مخنف، ٹیڑھا راوی ہے، بچ کے رہنا، یہ راوی صرف تبری، تاریخ تبری کے اندر 587 روایتیں ہیں جو صرف ایک راوی سے آئی، اور جتنے صحابہ کے بارے میں تان و تشنیع والی روایتیں اس سے ہوتے ہوئے آتی ہیں۔ محمد بن صائب القلبی ڈینجر راوی ہے، جابر بن یزید الجعفی ڈینجر راوی ہے، سائف بن عمر، یہ چاروں بڑے خطرناک راوی ہیں۔ جتنے تاریخ میں فتنے ہوئے اور شیعہ اور سنی کے جو دو بڑے گروہ بنانے کی کوشش ہوئی ہے، یہ سب ان روایتوں کی وجہ سے جو چار لوگوں نے مل کر کھیلا ہے۔ تو عبداللہ بن سبا جو یہودی، سب سے پہلے جس نے جھوٹ کی بنیاد ڈالی وہ عبداللہ بن سبا، اس کو دیکھ کر باقی کے لوگوں کو ہمت آئی۔ یہ جتنے جو راویوں کا میں نام ذکر کر رہا ہوں، یہ سب لوگوں کو ہمت آتی ہے، عبداللہ بن سبا سب سے پہلے آ کر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ آ کر بڑے بڑے ایسے ایسے عقیدے پھیلانے لگا کہ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے کا تمہارا عقیدہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی افضل ہے نا، تو وہ بھی آئیں گے، وہ بھی آئیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تو آل بیت ہو، تم کو بڑا مقام ملنا چاہیے تھا، خلیفہ اول تم ہونا چاہیے تھا، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیسے بن گئے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بن گئے، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بن گئے، نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ جو مجوسی ہیں، مجوسیوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ لوگ پہلے کس کو مانتے تھے؟ یزدگرد، کسرا کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یزدگرد۔ یزدگرد کا معنی، یزد معنی خدا، یزدانی، ہمارے پاس بھی رکھتے لوگ نام، صحیح نام نہیں ہو، یزدگرد، یزد معنی خدا، گرد معنی والا، یعنی اللہ والا، ولی اللہ۔ تو یہ جو مجوسی ہیں، پارسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ اپنے بڑے کا نام رکھتے تھے یزدگرد، لقب رکھتے تھے۔ تو یہ یزدگرد کا عقیدہ کیا ہے؟ کرسی پہ بٹھاتے تھے اس بادشاہ کو، اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اوپر جو خدا ہے اس شخصیت میں گھلتا اور ملتا ہے، یہ شخصیت جو بھی کہے گی وہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو مجوسیوں کے لیے یہ عقیدہ ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہو گیا، جو اس نے عبداللہ بن سبا نے جو عقیدہ پیش کیا، وہ مجوسیوں کو ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ آلریڈی وہ عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مقام اگر مل سکتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ آل بیت کے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علیہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور اسی پر موت ہو تو صحابی اس کو کہتے ہیں۔ اور آل بیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تفسیر کے مطابق، لیکن عمومی تفسیر کے مطابق جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ آل بیت، جو بھی ایمان لائے وہ آل بیت ہے، عمومی تفسیر کے مطابق۔ اب یہ جو آل بیت اور یہ صحابہ کرام، اس نے کوشش کی کہ آل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان فرق کرتے ہوئے دو گروہ پیدا کر دے، مسلمانوں میں دو گروہ پیدا کر دے، آل بیت کو ماننے والے، صحابہ کرام کو ماننے والے۔ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد ایک پال یہودی، آپ جانتے ہیں پال جو ایک یہودی تھا، وہ اچانک آ کر کہتا ہے کہ آج سے میں عیسائی ہو چکا ہوں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں تو یہ عیسائیوں کا دشمن تھا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو یہ شخص آیا اور آ کر کہا کہ مجھے بادلوں میں سے آواز آئی اور آج سے میں
عیسائیوں کا ساتھ دوں گا، عیسیٰ کے ماننے والوں کا ساتھ دوں گا۔ اس نے ایسے ایسے عقیدے بتائے پوری قوم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کہیں اور رہ گئی، اور اس نے ایک ایسے عقیدے بتائے کہ پوری عیسائی 2.1 بلین عیسائی آج پال کو مانتے، پورے مذہب کو بگاڑ دیا اس نے۔ یہودی بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ پورے مذہب کو ہی بگاڑتے۔ سیم وہی یہودی چال عبداللہ بن سبا یہودی ہے، اس نے بھی آ کر پال کا فارمولا اپنایا، کوشش کی کہ مسلمانوں کو پورے ان کے اصلی ریلیجن سے نکال کے دور کر دے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک رافضی کے جیسا گروہ تو پیدا ہوا مسلمانوں کے درمیان، لیکن سنیوں کی آج بھی 92% میجورٹی، آج بھی 92% میجورٹی اس رافضیت کے خلاف ہے۔ 7-8% لوگ متاثر ہوئے ہوں گے، لیکن وہ پال کے جیسی کامیابی تو نہیں مل سکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے اس امت کے لیے، لیکن کوشش تو اسی کی گئی۔ اس عبداللہ بن سبا نے کیا کیا؟ لوگوں کا ذہن بنایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھتا تھا کہ ارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطراف میں مروان بن حکم ہے، بڑے تیز لوگ ہیں۔ مروان بن حکم 8 سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو اس وقت پر اس بچے کی عمر 8 سال تھی جب یہ بچہ جو ان کے والد صاحب کلمہ پڑھے، یعنی 8 سال کی عمر میں اس بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کا مطلب صغار صحابہ میں سے، لیکن اتنے تیز اور تھے کہ عبداللہ بن سبا کچھ تیز آدمی دکھ رہا ہے، کوئی صحیح آدمی نہیں دکھ رہا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو اطراف لوگ تھے بڑے تیز لوگ تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے اس شاکلے کو، یہ جو سٹرکچر ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا، اس کو توڑ دے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اہل بیت کے بہانے صحابہ کو الگ کرنے کی کوشش کی، ایک تاکہ 2 گروہ بن جائے مسلمانوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے نہیں دے رہے، صحابہ اور اہل بیت ایسا کوئی فرقہ، ایسا کوئی گروہ، ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی فتنہ اس زمانے میں نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو ہر جگہ پر ہر ایک کی چالوں پہ نظر ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو موقع نہیں ملا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا، مجوسی لوگ اور مصریوں نے مل کر ایک خاص قسم کا کمیونیکیشن بنایا۔ یوں سمجھے کہ اس زمانے کے میڈیا پہ انہوں نے غلبہ پایا، ہر جگہ پہ ان کے میڈیا والے اتنے موجود تھے، تیزی کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی موقع پیدا ہو رہا ہے صحابہ اور اہل بیت میں کچھ بھی اگر ہو رہی ہے تکرار، تو یہ لوگ اس کو یوز کرنا جانتے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت کو پتہ تک نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو ان کو یوز بھی کر رہا ہے۔ بعض وقت پتہ چل رہا ہے تو ایسے وقت پر جھوٹ بول کر وہ لوگ نکل رہے ہیں، معافی مانگ کر نکل رہے ہیں۔ تو کمیونیکیشن سسٹم پر پوری طریقے سے انہوں نے غلبہ پا لیا۔ اب کیا ہوا دیکھیں آگے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ نے جس کو اپوائنٹ کیا عبداللہ بن ابی سرح، یہ شخص اچھا نہیں، یہ شخص جو ہے اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ کون ہے؟ مصر، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کرنے کے بعد مصر کو سنبھالنے والے، اور افریقہ فتح کر، آج افریقہ میں کم سے کم 20 کے قریب ممالک ہیں، ان سب کو فتح کر کے دینے والا عبداللہ بن ابی سرح۔ لیکن کیونکہ اگر یہ مضبوط لوگ آپس میں رہیں گے، غلط فہمیاں دور اگر نہیں کریں گے، غلط فہمیاں اگر نہیں ڈالیں گے، تو پھر یہ لوگ اپنے چال میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو ان کو چال میں کامیاب بھی ہونا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں مصری کچھ اوباش آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہماری شکایت ہے اس آدمی کو ہٹا دیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ اکرام کے پاس جاتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سن رہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سن رہے۔ بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بڑے نیک ہیں، ان کو مصر کا والی بنا دیتے ہیں تاکہ اختلاف نہ ہو، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اختلافات سے بچنا چاہتے تھے۔ شکایت آئی، چلے بھائی اس کی چیک نہیں کریں گے، ذرا ہٹ جاؤ بھیا، آپ ذرا ہٹ جاؤ بھائی، چلو مسئلہ حل کرتے ہیں۔ کیوں کنفرنٹریشن ہو، کیوں آپس میں تصادم ہو، کیوں آپس میں ٹکراؤ ہو؟ تو عبداللہ بن ابی سرح نے بھی بڑی عزت کی، چلیے بھائی مصر چھوڑتے ہیں۔ اب یہاں پر محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ مصر کی طرف جا رہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیپر لے کر کہ اب سے مجھے مصر کا والی بنا دیا گیا ہے، مجھے اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، اور خلیفہ نے کہہ دیا بس۔ اس زمانے میں لوگ اطاعت کرتے تھے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک غلام جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، ایک تیزی کے ساتھ غلام جا رہا ہے۔ محمد بن ابی بکر ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کون جا رہا ہے ہم سے پہلے؟ پکڑا گیا، کون ہے؟ کہا کہ بھئی
میں یہ ہوں، ارے یہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، یہ کہاں جا رہا ہے ہم سے پہلے، اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری ہے، کہا تمہارے پاس کہاں ہے، تم کہاں جا رہے ہو، شک ہو رہا ہے تم پر، نہیں میرے پاس ایک پیپر ہے، وہ پیپر میں مصر والوں کو دینے جا رہا ہوں۔ بھئی مصر کے تو حاکم محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ حاکم ہے، کون سے حاکم کی تم بات کر رہے ہو؟ پیپر نکالا گیا تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر سیل عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی، وہ پیپر جو خلافت کے دربار سے نکلتا ہے پیپر وہی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خط نکل رہا ہے امیر اور والی مصر عبداللہ بن ابی سرح کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو والی بنایا گیا، پھر عثمان رضی اللہ تو یہ دھوکے والی بات کیا کر رہے ہیں، تو دھوکہ ہوا، یہ تو بے وفائی ہوئی، پہلے تو مجھے اپوائنٹ کیا گیا، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے محمد بن ابی بکر کے لوگ آ رہے ہیں، ان کو چن چن کے مار دینا۔ اچھا اب یہاں پر غور کریے آپ، ایک آدمی اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض سے کا آرگومنٹ، سند میں تو ہم بعد میں جائیں گے، سندیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، یہی من گھڑت کتابیں، یہی من گھڑت راویوں سے ملیں گی جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا۔ اس کا متن بھی دیکھیے، اللہ نے ہم کو کامن سینس بھی دیا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج رہے، اور جو غلام ہے وہ ان کے نظروں میں سے آ کے جائے گا، کیا اس زمانے میں دوسرے پہاڑوں پہ سے جانے کا راستہ نہیں تھا؟ کیوں ان کی نظروں میں آئے؟ تاکہ پکڑے، تاکہ شک اچھا ہو جائے، تاکہ شک مضبوط ہو جائے، اور پیپر، اور جب یہ چیک کیا واپس محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر آگ بگولا ہوتے، بھئی مجھے قتل کرنے کے لیے اتنی بڑی سازش، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی نہ پیپر لکھا ہے، نہ ایسا کوئی میں نے حکم جاری کیا۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں مروان نے کیا ہوگا، کیونکہ مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانواد، ان کے خاندان سے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں پہلے سے ہی بہت سارے ڈاؤٹس میں مبتلا تھے، تو کہتے ہیں کہ شاید یہ تھے، لیکن حقیقت مورخین نے یہاں تک کہا کہ مروان بن حکم بھی نہیں ہو سکتے رضی اللہ تعالیٰ، کوئی چانس ہی نہیں ہونے کا۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کا جو ٹولہ تھا، اصل میں یہ کمیونیکیشن کے اوپر، جو کمیونیکیشن سسٹم تھا، اس کے اوپر ان کا چونکہ غلبہ تھا، یہ سارے اس بارے میں بڑے ماہر تھے کہ پیپر اور باقاعدہ سیل استعمال کر کے انہوں نے مکمل ایک سسٹم بنایا۔ لیکن محمد بن ابی بکر غصے میں تھے، اور آئے اور آ کر انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی پکڑ لی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے محمد بن ابی بکر، کم سے کم اس داڑھی کی قدر کیا کر، تیرا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بڑی قدر کیا کرتا تھا، اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے وہ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں عزت دیا کرتے تھے، کم سے کم ان کا تو خیال کرو۔ جیسے ان کا نام لیا گیا تو محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے نیک انسان تھے، سجدے کیا کرتے تھے، بڑے اللہ والے انسان تھے۔ جیسے ہی باپ کا نام آیا تو ان کو ریئلائز ہوا کہ شاید میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، مجھے تحقیق کر لینی چاہیے تھی، چھوڑ دیتے۔ لیکن جو اطراف کے لوگ تھے شرارتی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ، یہ موقع ہاتھ سے گوا دے، کیونکہ اب قتل کریں گے تو اچھے طریقے سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اچھے طریقے سے امت کو توڑا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ انہوں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، کون ہے جانتے؟ شیعہ بھی ان کی عزت کرتے، سنی بھی ان کی عزت کرتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں تابعی ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ صوفی، سارے صوفی ان کو چاہتے ہیں، سارے شیعہ، سارے سنی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کوئی صحابی انصار اور مہاجرین میں سے کوئی تھے کیا؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے کہ جس وقت پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، میں اس وقت پر موجود تھا، میں نے دیکھا۔ یہ واقعہ کا تاریخ خلیفہ بن خیاط، بڑی مختصر کتاب ہے، اگر یہ پوری مل جاتی نا، پوری پول کھل جاتی، لیکن پوری نہیں ملی، آج کے دور میں ملی، علماء کرام نے اس کو چھاپا ہے۔ باقی کے من گھڑت تاریخی کتابیں تو بہت تاریخی اعتبار سے بہت اچھی کتابوں میں اگر ہے تو تاریخ خلیفہ بن خیاط کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت پر موجود تھا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت، میں نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین میں سے ایک بھی نہیں تھا کہ جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو،
اس کا مطلب کیا نکلا؟ صحابہ پورے بری ہو گئے. وہ شرارتی لوگ تھے جو ان صحابہ کے اطراف میں لگے ہوئے تھے, انہوں نے موقع پا کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا. چلے پھر بات آگے بڑھتی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اب ایسے وقت پر دو گروہ سامنے آئے. ایک گروہ وہ ہیں کہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد خلیفہ کون بنے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت تو کر لی, لیکن ان کو ایک ڈاؤٹ تھا. بیعت تو کر لی انہوں نے, خلیفہ مان لیا, بیعت کر لی, لیکن ان کو ڈاؤٹ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دے رہے؟ یہ لوگ ایسی طرح چھوڑ دیا جائے, آج یہ خلیفہ کو ماریں گے, کل کسی اور خلیفہ کو ماریں گے, نتیجے میں ان کا تو غلبہ بڑھ جائے گا, تو ان کو تو سزا دینی چاہیے تھی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والے یہی غوغائین, یہی شرارتی لوگ مل جل کر پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ سوالات. اس زمانے میں ایسا تو نہیں کہ واٹس ایپ کرے بھائی کیوں لیا آپ خلافت, تو وہاں سے جواب آ رہا اس لیے کہ, ایسا تو نہیں. اس زمانے میں کمیونیکیشن گیپس کے چانسز بہت ہیں. آج اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی غلط فہمی ہے. فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے, تحقیق نہیں کرتے, فون اٹھا کے پوچھتے تک نہیں. انہوں ایسا, ان کے ابا بھی ایسے ہی تھے, ختم, شروعاتی بات. لیکن اس زمانے میں چانسز بہت ہے غلط فہمی میں. تو کئی لوگ ہمارے جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ایسا کیسا ہوتا بھائی, ایسا کیسا آپ بتا رہے پرسپیکٹیو, کیونکہ غلط فہمیاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ حقیقت جب بتاتے ہیں تو لوگ اس میں شک کرتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا بھی ان کو نہ کامن سینس جاگتا ہے, نہ ان کے دماغ میں کوئی سیکنڈ تھاٹ آتا ہے. کیوں؟ تحقیق سے پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن تفسیر پڑھتے ہیں تحقیق کے ساتھ, حدیث پڑھتے ہیں تحقیق کے ساتھ, لیکن تاریخ پڑھتے ہیں تو تحقیق نہیں کر پاتے, نتیجے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں. اللہ حفاظت. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سوال یہ اٹھا ایک گروہ کو جنہوں نے بیعت کر لی. اس میں کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جانتے ہیں طلحہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام و مرتبہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ اور ہماری ماں ہے. اتنا اونچا مقام رکھنے والے, لیکن ان کے دماغ میں سوال آیا ہم ایسے کیسے چھوڑ دیں قاتلین عثمان کو, عثمان رضی اللہ تعالیٰ قتل کرنے والوں کو ایسا چھوڑیں گے تو مستقبل کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اب یہاں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک لشکر تیار کریں گے تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت ہو جائے کہ بھئی ہمارے پاس لشکر تیار ہے, وہ جو شرارتی ہے ان شرارتیوں کو قتل کیا جائے, ان سے قصاص لیا جائے, تاکہ خلیفہ کی جو اہمیت ہے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. اور دوسرے گروہ وہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, سیریا کے, جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے. انہوں نے کہا میں بیعت ہی نہیں کروں گا جب تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والوں کا بدلہ نہ لیا جائے, ان سے قصاص نہ لیا جائے. تو ایک گروہ وہ ہے جس نے بیعت نہیں کی, ایک گروہ وہ ہے جس نے بیعت کی لیکن ساتھ میں ان کے پاس ایک شرط تھی, ایک ڈاؤٹ تھا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ مکہ کا گروہ, مکے میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا نہیں کچھ ہونا چاہیے, ایسے کیسے ہمارے خلیفہ کو مار دیا جاتا اور ہم کچھ بھی نہ کریں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, بڑا تشویشناک معاملہ ہے. تو انہوں نے ایک جمع غفیر جمع کیا اور کوفہ کی طرف چلے گئے, اور کوفہ میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم وہ قاتلین سے بدلہ لینے کے لیے آئے. تو فوراً اطلاع دی جاتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں پر کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے معلوم ہے کہ کب لینا, میں خلیفہ ہوں, میں جانتا ہوں ابھی موقع ایسا نہیں ہے کہ ان کا بدلہ لیا جائے, پہلے حکومت کو مستحکم کیا جائے گا, پہلے ہم اپنی طاقت کو جمع کریں گے. اسٹریٹجیکلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے اب یہ وقت نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کرنے کا ٹائم نہیں دیتے تھے. چونکہ ہمارے پاس کمزوری ہے, ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ سے کچھ گروہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمارے دوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس وجہ سے تو کامیاب ہوئے ہیں. پہلے حالات کو کنٹرول میں کریں گے. ان کا اجتہادی نقطہ نظر یہ تھا کہ تھوڑا ٹائم کے بعد بدلا لیا جائے, اور یہاں پر نقطہ نظر نہیں تھا کہ نہیں ابھی لے ورنہ پھر یہ لوگ اور مضبوط ہو جائیں گے. اور درمیان میں اب کمیونیکیشن گیپ ہے, کوفہ کدھر,
مکہ اور مدینہ کدھر؟ اب ان کو ذہن میں یہ بات بیٹھی جا رہی علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو اطراف کے لوگ ہیں نا وہ شرارتی لوگ ہیں، دراصل وہ لوگ ہم کو ہینڈ اوور نہیں کر رہے، ہم قافلہ بنائیں گے تاکہ وہ شرارتیوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرارتوں سے نجات دلائیں۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اطراف کے شرارتی لوگ اس کو مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر امت میں تقسیم کر رہے ہیں، خلافت قائم ہونے نہیں دے رہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلط فہمی دور ہوتی یہاں تک کہ جنگ کا ماحول برپا، جس کو کہتے ہیں جنگ جمل، جمل مانے اونٹنی۔ اس واقعے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر بٹھا کر لایا گیا تھا، کیونکہ درمیان میں جنگ اس حالت میں ہو گئی تھی کہ رکنا ضروری ہے، ورنہ صحابہ کرام قتل ہو رہے ہیں، صحابہ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ روکو روکو، کوئی رکنے والا نہیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ روکو، کوئی رکنے والا نہیں۔ اس سے پہلے کوشش ہوئی، صلح کی کوشش ہوئی قریب میں، جب آپس میں دو گروہ ملنے سے پہلے جو بات چیت ہوتی ہے تو اس کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بدلہ نہیں لوں گا، نہیں کہہ رہا ہوں لوں گا، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد۔ تو ان کو سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، قاتلین کا قصاص لیں گے لیکن تھوڑا ٹائم، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اور ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگ کچھ حملہ کرنے والے نہیں ہیں، لوگ مان چکے ہیں۔ دونوں اچھے طریقے سے رات بھر سو رہے تھے۔ اب یہاں پر جو فسادی گروہ ہے، جو بعد میں چل کر رافضی، جس کو میں کہنے والا ہوں، رافضی کی شکل میں جو ایک قافلہ بننے والا ہے، گروہ بننے والا، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ دونوں گروہ مل گئے تو ہمارا صفایا ہو جائے گا، اگر یہ دونوں مل گئے تو یہ دو گروہ مل گئے تو پھر یہ لوگ چن چن کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب پھر بدلے لیں گے ہم سے۔ تو اسی لیے ابن جرموس ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ قتل کر دیتا ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیموں میں قتل ہوتا ہے۔ جیسے پتہ چلتا ہے قوم کو کہ قتل ہو رہا ہے تو انہوں نے سمجھا شاید کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں کچھ شرارتی لوگ ہیں نا، وہ حملہ کیے ہیں، تو انہوں نے ادھر سے تیر برسانے شروع کیے۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات مشہور کر دی گئی کہ ان کے پاس کافی شرارتی لوگ ہیں اور یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال نتیجے میں لڑائی ہوتی ہے اور ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں۔ بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ختم ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی ہے، جب وہ اونٹنی گرتی ہے تو اب قافلہ کہتا ہے کہ میں بس کریں گے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال فتح ملتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں کس کس کا انتقال ہوا، تو دیکھتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھا کر کہتے ہیں کاش کہ میں 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، اتنا تکلیف دی۔ کون ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ڈیفنس کیے، تیر نہیں تھے، تلوار نہیں تھے، تو ہاتھوں سے ڈیفنس کیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیر بھی نہ لگے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ سارے انگلیاں کٹ گئے، آخری میں ہاتھ بچا ہوا ہے، وہ ہاتھ سے کر رہے، ہاتھ شل ہو گیا، وہ ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ایسے جلیل القدر صحابی کا ایسے انتقال ہو گیا، لیکن کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کا قتل ہو، انہوں نے چاہا نہیں۔ آپ چیلنج کر سکتے، چیلنج کہ کوئی بھی صحابی جان بوجھ کر کسی صحابی کا قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ چیلنج کیسے کر سکتے؟ آپ قرآن کی آیت ہے 4 جگہوں پر ہے، سورہ توبہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں ہے، سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 19 میں ہے، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 22 میں ہے، سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 9 میں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ جس وقت پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے۔ کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا بعد میں جنگ صفین ہونے والی ہے، جنگ جمل ہونے والی ہے؟ وہ جاننے والے نے کہہ دیا، اس کے باوجود بھی اللہ راضی۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ وہ انجانے میں ہوئے، مس کمیونیکیشن میں ہوئے، غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوئے۔ صحابہ میں جو بھی واقعات ہوئے جان بوجھ کر ہوئے ہی نہیں۔ آپ چیلنج کر سکتے اس آیت کی روشنی میں، اتنی اہم آیت ہے۔ لیکن لوگ نعوذ باللہ تاریخ کے جھوٹے قصوں کی بنیاد پر صحابہ پہ شک ظاہر کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب نہ انہوں نے صحیح تاریخ پڑھنے کا ڈھنگ ہے،
نہ قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھنے کا ان کے پاس ڈھنگ ہے۔ اب ایک گروہ جنگ جمل اس طریقے سے ختم ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا سے آتے ہیں اور وہ آیت کوٹ کر رہے، کیا آیت؟ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، کہ جو کوئی مظلوم مرے گا، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے خاندان میں سے ایک ایسے کو اٹھائے گا جو اس مظلوم کا بدلہ لے گا۔ اس آیت کے مطابق میں اس خاندان کا آدمی ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کا آدمی کون ہوں؟ میں ہوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ، اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے یہ قاتلین کا بدلہ میں لوں گا، میرے پاس اتنا بڑا لشکر جرار ہے، اتنی بڑی طاقت رکھ کر میں کیا کروں گا؟ ہمارے خلیفہ کو قتل کرتے شرارتی لوگ، اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ آپ رکاوٹ بنے ہوئے، میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ آپ ہینڈ اوور نہ کر دیں۔ خلافت قائم ہو تو بیعت تو کرنی چاہیے۔ اس مسئلے میں علماء کرام نے کہا یہ ان کی اجتہادی رائے تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، ہمیں عزت کرنا فرض ہے، اجتہادی طور پر انہوں نے جو فیصلہ لیا ان کے اور اللہ کے حوالے، ان کے اور اللہ کے حوالے۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں بدلہ لیتے بیٹھوں، مجھے تھوڑا ٹائم ملنا چاہیے، مجھے اور تھوڑا کانفیڈنس گین کرنا پڑے گا، پہلے میری طاقت کو جمع کرنا پڑے گا۔ خلیفہ ہونے کے ناطے خلیفہ بیسٹ ڈیسیشن لے سکتا ہے کہ کب جنگ کرنا اور کب جنگ نہیں کرنا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اطراف کے شرارتی لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے بتا رہے جیسے ہم کمزور پڑے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ اب ہوتا ہے کہ قافلے قریب آتے ہیں، میں نے کہا جب بھی ایسا کوئی تناؤ والا مسئلہ آتا ہے نا تو وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو گروہ فسادی گروہ جن کو بعد میں رافضی کے نام سے آپ سمجھیں گے، یہ گروہ پورا موقع اٹھاتا ہے، فائدہ، پورے موقع کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یہاں پر بھی غلط فہمی ڈالی گئی، یہاں پر بھی جنگ ہوئی، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ اکرام کا قتل ہوا، یہاں تک کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو تاریخ کی کتابیں ہیں جس کے اندر مکس ہے، تاریخ کی وہ کتاب، سنیوں کی کتابیں جو مکس ہے، صحیح بھی ہے اس میں ضعیف بھی، غلط کتابیں تو میں نے آپ کو بتا دی، جو مکس کتابیں ہیں البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں صحیح بھی ہے، من گھڑت بھی ہے، ضعیف بھی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کے دھوکے میں نہیں آ جانا۔ التاریخ الاسلامی 50 جلدوں میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بھی مکس باتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کا مطلب ہے سنیوں نے بھی کتابیں لکھی تاریخ میں، شیعہ حضرات نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ جو رافضی جنہوں نے فتنے برپا کیے ہیں اس کا اثر شیعہ کی کتابوں پر بھی پڑا، سنی کتابوں پر بھی پڑا، دونوں کتابوں کو بھی چیک کرنا چاہیے، قرآن مجید کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 6 میں کہہ رہے ہیں جب بھی کوئی خبر لانے والا خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو ہم شیعہ کی کتابوں کو بھی چیک کریں گے، سنی کتابوں کو بھی چیک کریں گے کہ کہاں کہاں ان رافضیوں نے اثر ڈالا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ کتاب لکھی 8 جلدوں کے اندر، زبردست کتاب، ایک ایک روایت کی چھنی کر دی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ العواصم من القواسم ابن العربی، زبردست کتاب ہے، اگر آپ پڑھنا ہے تحقیقی طور پر ان واقعات کو تو آپ یہ کتاب پڑھیں۔ تیسری کتاب مواقف المعارضہ، مدینہ سٹی کا PhD کی کتاب ہے، الشیبانی کی، زبردست کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ کو پورے واقعات صحیح ضعیف، جیسا شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح ضعیف میں بانٹا ہے، اس طریقے سے تاریخ کے ان واقعات کو صحیح ضعیف میں بانٹ دیا دکتور شیبانی۔ چوتھی کتاب ہے جو اردو میں ہے، میں آپ کو پڑھنے کے لیے مشورہ دوں گا ضرور، شیخ عثمان الخمیس، فی الوقت کے سب سے پاورفل ڈیبیٹ کرنے والے، جو لوگ بھی صحابہ اکرام پر، آل بیت کے بہانے، کربلا کے بہانے، صحابہ پر یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر یا یزید بن معاویہ پر جو طعن و تشنیع کرتے ہیں اس کے زبردست جواب دینے والے، آپ سنی کی کتب تاریخ یا شیعہ کی کتب تاریخ دونوں کو بنیاد بنا کر بھی بات کریں تو آپ کے تحقیق کریے بھائی، تحقیق کے لیے کم سے کم یہ کتابیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ یہ کتابیں میں اسی لیے لایا ہوں، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اہم کتابیں میں نے پوری لائی تھا۔ تاریخ ابن کثیر ہے اس میں، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی، تاریخ طبری ہے اس میں، ایک جلد لایا ہوں، 13 جلدوں میں، 12 جلدوں میں، ایک جلد اٹھا کر لایا ہوں میں آپ کے سامنے، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ ایک رائے پر پہنچیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب دیکھیں مسئلہ اور آگے بڑھتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کو کہتے ہیں جنگ صفین۔ اب جنگ صفین میں
لوگوں نے اعلان کیا، ایک راوی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ کا مطلب کیا نکلا؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ کس کے پاس ہے وہ حق پر ہے، اور جس کے خلاف ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے ایک حدیث آسان ہو جائے گی۔ دیکھا گیا تو واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے صفین کے دوران۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہنچاتے ہیں، دیکھو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کرے گا وہ جو باغی ہے، اس کا مطلب تم باغی ہو، اس کا مطلب تم حق پر نہیں ہو، جو تم مطالبہ کر رہے ہو۔ اور درمیان میں شرارتیوں نے ہمارے اس اختلاف کو جو مس یوز کیا ہے، جو جنگ میں ٹرن ہو گئی ہے ساری چیزیں، جو گفتگو سے بھی حل ہو سکتی تھی، لیکن شرارتیوں کو کہاں پسند ہے کہ گفتگو سے مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایونٹ ہو جائے، وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی جنگ کا ماحول ہو اور وہ کامیاب ہو گئے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بھی آزمائش ہے کہ اس وقت پہ ان کو کامیاب ہونے اللہ دیے، تاکہ بعض صحابہ شہید ہو جائے۔ ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ شہادت کا موقع مل گیا، بعد والوں کے لیے ایگزام ہو جائے، آزمائش کہ صحابہ کرام کو قرآن مجید کی آیتوں کی بنیاد پر مانتے ہیں یا تاریخی من گھڑت واقعات کی بنیاد۔ اس میں ہماری بھی ایک آزمائش نکل آئی، اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتے۔ بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے تیز تھے، شروع میں انہوں نے تھوڑا گفتگو کی، تھوڑی سی بحث کی، انہوں نے کہا دیکھو یقیناً عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمہارے پاس ہی ہے اور مارنے والا باغی گروہی ہے، لیکن آپ لائے تو نہ ان کا انتقال، اس کا مطلب اصل میں آپ ذریعہ بنے جو ان کو لے کر آئے اس قافلے میں، اگر نہیں لاتے تو نہیں ہوتا تھا، اس کا مطلب آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ لیکن پھر بعد میں ان کو ریئلائز ہوا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو احترام کرنا ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں جنگ چھوڑتا ہوں، اور نکل گئے، جنگ چھوڑ۔ دیکھیں صحابہ ایک حدیث پر کیسا فیصلہ، اتنا غصہ، لیکن تھوڑی دیر فوراً ریئلائز ہوتا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی وہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لگ تو یہی رہا ہے۔ حدیث میں کیا ہے الفاظ، ایک وقت آئے گا کہ میرے امت یعنی صحابہ کرام کے دور میرے امت کا ایک بہت بڑا اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، دونوں میں سے حق کے قریب ہوگا وہ گروہ جہاں پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حق کے قریب ہوگا، کہا مکمل حق پر ہوں گے وہ بھی نہیں کہا گیا۔ محدثین کہتے ہیں خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں پورے حق پر تھے، یہ بھی نہیں کہا گیا، حق کے قریب ہوں گے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ محدثین کہتے ہیں کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو اور بھی طریقے سے سلجھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک باقاعدہ لشکر تیار کیا۔ وہ لشکر تیار کرنے کی وجہ سے بھی بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو لشکر تیار کیا ہے تھوڑی سی جلدی اگر نہ ہوتی تو شاید کہ صحابہ کرام بچ جاتے۔ اس سے علماء کرام نے کہا کہ دونوں یقیناً اجتہاد کیے، جان بوجھ کر کرنے کا کسی کے پاس بھی خیال نہیں تھا۔ پہلی بات کلیئر، جان بوجھ کر ایک دوسرے کو مارنے کا کسی کے پاس بھی خیال نہیں تھا، کسی کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ایک اجتہادی تھی، اجتہاد میں بھی اگر قریب ہے تو اس مسئلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب مسئلہ یہاں سے اور آگے بڑھتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب صلح ہوتی ہے تو کس شکل میں صلح ہوتی ہے؟ کہتے ہیں بھائی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس گروہ کی طرف سے ایک، اس گروہ کی طرف سے ایک، یہ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر جو فسادی گروہ ہے، جو میں نے آپ کو شروع سے کرتے آ رہا ہوں، ایک ایسا گروہ کی پہچان کرانے آپ کو میں بیٹھا ہوں جو گروہ صحابہ کے درمیان کے واقعات کو اچھے طریقے سے مس یوز کرتے ہوئے اس کو ایشو بنا رہا تھا۔ وہ گروہ کو پھر سے ان کی نیند حرام، اگر یہ دونوں مل گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت ایک طرف، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت ایک طرف، یہ لوگ پورے پرانے بدلے لیں گے، لہذا ان کو ملنا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے وقت پر وہ گروہ نے اس طریقے سے خاص گروہ کو پیدا کیا جن کو کہتے ہیں خوارج کی شکل میں۔ انہوں نے کہا یہ انسان کب سے حاکم ہو گئے؟ اللہ نے تو قرآن مجید میں کہا ان الحکم الا للہ، حاکم تو کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ یہ جج ابو موسیٰ اشعری بنیں گے کیا؟ یہ جج عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بنیں گے؟ تم نے تو کفر کیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر، نعوذ باللہ۔ کہا کہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم اللہ تعالیٰ کے شان میں شرک ہو رہا ہے پسند کریں گے کیا؟ انہوں نے اب درمیان میں جب ان کی بات نہیں گلی، دال نہیں گلی، تو انہوں نے شرک والا مسئلہ اٹھا لیا
اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے بھی ہٹ کر انہوں نے ایک مقام پر انہوں نے اپنے آپ کو جمع کر لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ جنگ سے بہتر ہے دلیل۔ وہ کہتے تھے دلیل سے غالب آنے کی کوشش کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھی جاتے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مناظرہ کرتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ راوی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دن بھر مناظرہ کیا، مغرب تک ہزاروں 90% خوارج در آ گئے، 10% خوارج، وہ بھی ہزاروں تعداد میں تھے، وہ ادھر ہی رہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آج فارس اور روم کی ساری قوم ہوتی تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتی۔ ابن عباس رضی اللہ تو ویسی جلالی گفتگو کر رہے تھے اس دن، ویسے دلائل رکھ رہے تھے کہ اگر فارس اور روم کی قومیں اگر بیٹھی ہوئی ہوتی تو سب کلمہ پڑھ لیتی۔ بہرحال خوارج میں سے کئی لوگوں کو ہدایت ملی، پھر بھی کئی تھے باقی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا۔ اس کو کہتے ہیں نہروان، معرکہ نہروان۔ ایک صحابی کہتے ہیں ابو صفوان، میں نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جنگ میں ایک بھی گالی نہیں دے رہے تھے، ایک بھی گالی نہیں دے رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کاش کے لوگ بچ جاتے، کاش کے لوگ ایسا نہیں کرتے، ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ آج تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی آپس میں گالی دے لیتے معمولی لڑائی پر۔ اور یہ کون تھے جانتے؟ یہ جو خوارج ہے کوئی کافر نہیں تھے، مسلمانوں میں کا وہ نیک گروہ۔ آپ جانتے ہیں ان کی جو للہیت تھی، ان کی جو نیکی تھی، یہ اپنے آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نیک سمجھتے تھے، اتنے زیادہ نیک۔ عبد الرحمن بن ملجم جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، یہ خوارج نے کیا کیا؟ ہم تو ہار گئے۔ کیوں ہارے؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہارے، تو لہذا ایسا کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے کا پلان بنایا جائے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے کا پلان بنایا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کو مارنے کا پلان بنا کر تینوں الگ الگ جا جاتے ہیں۔ ایک دمشق چلا جاتا ہے، ایک مصر چلا جاتا ہے، ایک کوفہ کی طرف۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میری، یہاں تک کہ وہ حملہ کرتا ہے۔ جب حملہ ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب شاید میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بچ جاؤں گا تو تجھ سے دلیل سے غالب آؤں گا، بدلہ نہیں لوں گا، تجھ سے دلیل سے غالب آؤں گا۔ تو عبد الرحمن بن ملجم کہتا ہے تمہارے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، میں نے 1 ہفتہ بھر تلوار کو زہر میں جو ہے نا میں نے بھگویا ہے، اس تلوار میں نہ صرف گھاؤ ہے بلکہ اس کے اندر زہر بھی ہے، یہ زہر اچھوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے، علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے۔ اب عبد الرحمن بن ملجم کو صحابہ اکرام مارتے ہیں، بے حس پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، بے حس پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے آنکھوں میں سلاخ پوری طریقے سے انگاروں میں دہکانے کے بعد سلاخیں ڈالی جا رہی، کچھ نہیں ہو رہا ہے، بے حس پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب زبان کاٹی جا رہی ہے تو چیخ پڑتا ہے۔ لوگوں نے کہا اتنی سزا دی گئی جب تک تو چیخا نہیں، اور اب کیوں چیخ رہا ہے؟ تو عبد الرحمن بن ملجم کہہ رہا ہے میں اس زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اگر تم کاٹ دو گے تو میں اس کا ذکر کروں گا۔ دیکھا آپ نے کتنا نیک انسان، اللہ کا ذکر کرنے والا۔ لیکن ایسے آدمی کا بھی دماغ جب خراب ہو جاتا ہے تو صحابی کو قتل کرنے کی سوچتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آج کے ہمارے نوجوان جو انٹرنیٹ پر جا کر دیندار بن رہے ہیں بغیر کسی عالم کی نگرانی کے، بغیر کسی کبار علماء کی نگرانی کے، ڈر ہے کہ یہ بچے، یہ نوجوان فیوچر میں کہیں خوارج والے ذہن کے نہ بن جائے۔ بڑے بڑے عالموں کو بڑے بڑے فتوے دے رہے، وہ عالم یہ ہے، یہ عالم یہ ہے، یہ عالم، اور آپ کیا ہے بھائی؟ جی میں جو ہے کالج میں فیل ہو کے پاس ہوا، البتہ کوشش کر رہا ہوں کہ دین میں مفتی بن جاؤں، مفتی انٹرنیٹ، مفتی گوگل، مفتی ویکیپیڈیا، نعوذ باللہ۔ یہ اگر ایسا ہی حال چلتا رہا تو عبد الرحمن بن ملجم جیسے لوگ نکلیں گے، پھر اللہ حفاظت کرے۔ جو بڑے بڑے علماء کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کا کیا ہے جی، ایسے ہے وہ بکے ہوئے ہیں، وہ سعودی عرب کے جو علماء ہیں نا وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، نعوذ باللہ۔ سعودی گورنمنٹ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کے گودوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ بہرحال ان کو کچھ معلوم ہے، عطا پتہ نہیں، بس کہنا ہے، جذبے میں آگے، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر یہ ہے۔ ہر چیز کے اصلاح کرنے کا ایک طریقہ، تو وہاں کے علماء اکرام ان کو نظر نہیں آ رہا، سودی بینک ہے، ڈش ہے، اینٹینا، اور آپ کے گھر میں کیا ہے؟ میں تو ہندوستان کا ایک معمولی مسلم، میرے گھر میں کچھ بھی رہ سکتا ہے، اور کما کے پھر وہیں سے آئے،
وہیں سے کما کے آ کے پھر سارے چیزیں میرے گھر میں رہ سکتا لیکن وہاں نہیں رہنا چاہیے. تو اصلاح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میرے بھائی, تھوڑا ٹائم ہوتے ہیں, حکمت ہوتی ہے, اس کے لیے راستہ ہوتا ہے. اچانک کوئی ایک رات میں جو اصلاح ممکن ہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتی ہے. امام مہدی یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ, ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں گے, پورے زمین پر خلافت چلانے کے قابل بنا دیں گے. وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے ایک رات میں, لیکن تم لانے کی کوشش مت کرو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایک ٹویٹر مارتے اصلاح ہو جانا. بادشاہ ہے آپ, خلیفہ ہے, بیوی بھی نہیں مانتی اتنا فاسٹ آرڈر. تو بہرحال اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے, اللہ حفاظت فرمائے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو قاتل ہے کون ہے؟ ایک ایسا شخص جس کا ذہن بنا, اس کا مطلب کوئی بڑی لابی تھی, کوئی گروپ تھا جو ذہن بنا رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قتل ہو رہا ہے, مجوسی نکلا وہیں کا, کوفہ کے سائڈ, فارس کے سائڈ والا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والوں کا عطا پتہ نہیں ہے, بعد میں کہاں نکلتا ہے شخص جانتے ہو؟ حجاج بن یوسف کے زمانے میں کوفہ کے پاس ایک بوڑھا شخص ملا. ایک آدمی نے کہا اے حجاج, یہی وہ آدمی ہے جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ قتل کیا تھا. اب اتنے سالوں کے بعد پتہ چلا, اتنے سالوں کے, اندازہ لگے کتنا چھپا ہوا, کتنے وہ لوگ جھوٹ بولنے والے تھے, کتنے زیرک تھے. حجاج بن یوسف نے کہا تم ہی ہو کیا؟ گھبرا گیا. اس نے آخری میں کیا کیا, ڈر کے مارے اس نے ساری بات جیسے تھی اس نے کہہ دیا, معلوم ہوتی گردن اڑا دی گئی. مطلب بچنے والا تو نہیں ہے کوئی دنیا میں, کوئی ظلم کرنے والا جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس گڑھے میں خود گر جاتا ہے. تو زیادہ اپنے ذہن پر بار ڈال کر سازشیں کرنے والے بھی چوکن نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ دن تک چھوڑتا نہیں, اللہ حفاظت فرمائے. تو آپ دیکھیں ان سب کے مارنے والے کہاں سے مل رہے, جا کر فارس سے ان کا اناج تھا. کمیونیکیشن سسٹم پر, میڈیا پر اکثر دیکھیں آپ یہودی اس پر قبضہ جماتے ہیں, اور اس کو نافذ کرنے والے چھپے ٹائپ کے جو منافقین ہوتے ہیں اس کو نافذ کر لیتے ہیں. تو یہ فارس کے لوگ ہیں, یہ مجوسی لوگ ہیں, یہ دونوں کا مل کر, یہ مصری لوگ ہیں, یہ مل کر ایک گروہ پیدا ہو رہا ہے جو آگے چل کر رافضیوں کی شکل میں آپ کے سامنے نام آئے گا. اب بات آگے بڑھتی ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے کون ہیں؟ یہی کوفی لوگ. مسلم بن عقیل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجانے والے, اے حسین رضی اللہ تعالیٰ آ جاؤ, اے حسین رضی اللہ تعالیٰ آ جاؤ. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہم خلیفہ نہیں مانتے. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بتلا رہے ہیں؟ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو خلیفہ مان لے گا. تو ان کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ اگر میں ان کی بات مان لوں گا تو خلافت کیا اسٹیبلش ہو جائے گی. یہ کب تک چلتا رہے گا لڑائی, یہ کب تک صحابہ کٹتے رہیں گے, کب تک صحابہ قتل ہوں گے؟ اگر واقع میرے جانے کی وجہ سے مسئلہ ٹک جا سکتا ہے, حل ہو سکتا ہے, تو بڑا زبردست مسئلہ ہے, چلیے کیوں نہ میں ایک کام کروں. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ والوں کی باتوں میں آتے ہیں, پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ مدینے سے نکلتے ہیں. مدینے کے لوگوں نے ان کو نصیحت کی, مت جاؤ, یہ کوفہ کے لوگ وفاداری نہیں کرتے ان کے پاس. مکہ جاتے ہیں, وہاں پر بھی لوگ ان کو سمجھاتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بلایا گیا ہے. معاملے کی جانچ کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں. مسلم بن عقیل کہتے ہیں یہاں بہت اچھا ہے, بالکل صحیح ہے, یہاں آپ کو جو بلایا گیا نا, بالکل یہاں پر بہت مضبوط لوگ ہیں. جس وقت پر انہوں نے خط بھیجا اس کے بعد ان کو مارا گیا. مارنے والے بھی کون ہیں؟ کوفہ کے لوگ. مارنے کا طریقہ کیسا ہے کہ جیسے ہی بڑا سردار آیا اور کہا اے کوفہ والو, تم اپنی جان چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل کا ساتھ مت دو. یہ تم نے کیا کیا؟ بغاوت کی تم آنکھ بھڑکا رہے ہو, تم تھوڑے ہو کوفہ والے ہو, اور ایسا پیش کرو جیسا کہ پورا خلافت تمہارے ہاتھ میں ہے. تو ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے, آخری میں مسلم بن عقیل اکیلے ہو جاتے. لیکن مسلم بن عقیل اس سے پہلے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط بھیج چکے تھے. تو ادھر کیا کمیونیکیشن چلا گیا؟ اس کا مطلب بات صحیح ہے. ان سب کے نصیحتوں کے باوجود مدینہ کی بات نہیں مانتے, مکے والوں کی بات نہیں مانتے, وہ نکل پڑتے ہیں. جب وہ قریب میں جاتے ہیں, کربلا کے قریب, تو وہاں پر ان کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو ہی انہوں نے قتل کر دیا, ساتھ نہیں دیا. اس کا مطلب نکلا تھا کہ فیک ہے, غلط بات ہے, یہ جو کچھ بھی بتایا گیا. جب ان کو ریئلائز ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا نکلا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نیت میں بغاوت تھی نہیں. بغاوت اگر ہوتی تو انہوں نے یہ جملے نہیں کہتے. اب اس واقعے کو کیسا پیش کیا آتا ہے؟ کربلا کی بنیاد پر یزید جو ہے کافر ہو گیا تھا نعوذ باللہ, اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے تھے. اور یہ جو لڑائی تھی حق و باطل کی جنگ تھی, کفر اور ایمان کی جنگ تھی, اس لیے نکلے تھے. اگر بات ایسی صحیح ہے تو پھر کتاب المحن ایک مشہور کتاب ہے, اس کے اندر روایتیں ہیں, اور شیعہ کی کتابیں میں شیعہ web.net
پر بھی یہ روایت موجود ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قافلے سے، اے قافلے والو، مجھے یا تو بارڈر پر چلے جانے دو، میں یہاں پر کیوں مروں گا، میں یہاں پر کیوں لڑوں گا، کوئی لڑنے کا مطلب ہی نہیں مسلمان سے لڑنے کا، مجھے یا تو بارڈر پر چلے جانے دو، جہادی جگہ پر میں شریک ہوں گا، وہاں پر اللہ کے لیے جد و جہد کر لوں گا، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو. اگر کافر سمجھتے تو یزید کے پاس جانے کی بات کیوں کرتے؟ اور یہ روایت شیعہ کتابوں میں بھی ہے، یہ روایت شیعہ web.net پہ پڑی ہوئی ہے. شیعہ ویب ایران کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر یہ روایت پڑی ہوئی. آج ہی دیکھ رہا تھا میں، کہاں ملے گا؟ شیعہ web.net. اور کہہ رہے یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو. اگر وہ کفر اور ایمان کی جنگ سمجھتے تو کیا میدان چھوڑ کے واپس بھاگتا ہے؟ کوئی مجاہد نہیں بھاگتا، ایسا تو کوئی روایت نہیں کہ میدان جنگ چھوڑ کے چلا جائے. ایسی کوئی ایسے بزدلانہ انداز میں تو جو پیش کرا. دراصل وجہ یہ کہ ان کو پتا چلا کہ یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، انہوں نے جھوٹ کہا تھا، کیونکہ کوفہ والے لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہے، تو انہوں نے جھوٹ بول کر بلایا تھا، ریئلائز ہوا ان کو. لیکن اس وقت تک ان کے پاس چانس نہیں ہے کہ واپس جائے. کیا ہوا؟ کیا اب یہ قتل کا جو واقعہ پیش آیا، کیا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یزید نے کیا قتل کروایا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یزید نے ہی کروایا، تو بھائی آپ جھوٹی روایتیں پڑھ رہے ہیں، ابو مخنف کی روایتیں پڑھ رہے ہیں، آپ جابر بن یزید جعفی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ تاریخ یعقوبی کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ سنی کتابیں بھی آپ وہ پڑھ رہے ہیں جو من گھڑت راویوں والے ہیں، صاحب بن عمر والے راویوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کے پڑھنے کا انداز غلط ہے. اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے تو یہی سندوں کے ساتھ آپ کے پورے ائمہ ہیں نا، ان کی بھی بے عزتی ہو جائے گی. ویسے راوی ہے، ان کے اوپر زیادہ بھروسہ نہیں. یہ رافضی ایک گروہ ہے جو شیعہ اور سنی پر دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے، شیعہ اور سنی کتابوں پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ ہے رافضی گروہ جس نے بہت مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا بعد میں جا کر. یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے در دمشق میں، مان لیجئے میں حیدرآباد میں ہوں، سری لنکا میں کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، تو کیا مجھے اس کا ذمہ دار آپ، یعنی یہاں سے کچھ کنیکشن تو ہونا چاہیے. واقعہ اتنی دور ہے، پتہ ہی نہیں. آج کے دور میں بھی کتنے ایسے واقعہ سری لنکا میں ہوتا ہے کو پتہ بھی نہیں چلتا، جبکہ کمیونیکیشن اتنا زیادہ ہے. اس زمانے میں تو اور بھی مشکل ہونے کے چانسز ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہی نہیں، یزید بن معاویہ کو معلوم ہی نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. ہاں، یزید بن معاویہ کا اپوائنٹڈ مقرر کردہ عبید اللہ بن زیاد تھا. اس کی امی کا نام مرجانہ تھا، ابن مرجانہ. عبید اللہ بن زیاد کے امی کا نام مرجانہ کا بیٹا یعنی کہ ابن مرجانہ. عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا رہنے والا، بصرہ اور کوفہ کے پاس پایا جاتا ہے کربلا کا واقعہ، کربلا کا ایریا. عبید اللہ بن زیاد کیا کرتا ہے؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص، کون ہے سعد بن ابی وقاص؟ عشر مبشرہ میں تھے، ان کا بیٹا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عمر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفایا کر دو. کیونکہ یہ جو شرارتی گروہ ہے، ابھی تک جتنے بھی شہادت کے واقعات پیش آئے نا، ابھی تک بھی ان کو وہ نہیں ملا جو چاہ رہے تھے. یعنی دو گروہ بنا دینا، آل بیت اور صحابہ کا دو گروہ الگ بنا دینا، ابھی تک بھی کامیاب نہیں ہوئے. اب کامیاب ہونے کا چانس اب تو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کریں گے تو اب پورا موقع ملے گا آل بیت کے چاہنے والوں کو جمع کر کے بتائے دیکھو صحابہ دشمن ہیں، صحابہ آل بیت کے دشمن ہیں، یہ پہلے خلیفہ ان کو نہیں بنائے، سیکنڈ خلیفہ نہیں بنائے، تھرڈ خلیفہ نہیں بنائے، اور ابھی بھی دیو بننے نہیں دے رہے، اور یزید کو بنا رہے ہیں، جبکہ یزید یہ ہے، یزید کے بارے میں من گھڑت روایت ہے، وہ شرابی ہے، وہ جواری ہے، اس طریقے سے. حالانکہ یزید کون ہے؟ یزید بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں روم کے بارے میں، قسطنطنیہ کے بارے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت پیش کی کہ اول جیش یغزو الروم، اول جیش یغزو قسطنطنیہ مغفور لہم، سب سے پہلا قافلہ جو قسطنطنیہ پر اٹیک کرے گا. قسطنطنیہ نے آج کے دور کا ترکی، یہ ٹرکی جو استانبول مسجد ہے نا، استانبول جو مسجد ہے، اصل میں استانبول اس کا نام تھا. محمد فاتح نے بعد میں اس کو فتح کیا، اس کا نام رکھا اسلام بول اسلام. اور اس کے پہلے حملہ کرنے والے، سب سے پہلا حملہ کرنے والے
اس قافلے کی نگرانی کرنے والے، اس قافلے کی سرداری کرنے والے کون ہیں؟ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ. یعنی یزید کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی مغفرت ہوگی. لوگ کہتے ہیں ویسے تو بہت سارے فضیلتیں ہوتی ہیں نا، لیکن اس میں استثناء ہوتا ہے. ارے میرے بھائی، اگر عمل میں مغفرت کا اعلان ہوتا اس میں استثناء ہوتا ہے، لیکن اگر خاص گروہ کا نام لے کر اگر کر دیا تو اس میں کچھ استثناء نہیں ہوتا ہے. کہتے نہیں پہلا قافلہ نہیں، اس سے پہلے حمص تھا. حمص تو سمندری راستے پر پہلا جو حملہ ہوا اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمندری حملہ ہونے کے بعد جو حملہ ہوگا قسطنطنیہ پر وہ پہلے قافلے پر جو سردار ہوگا. اتنا واضح، حمص تو بہت پہلے فتح ہو گیا تھا، بعد میں لا کر اس کو کہاں پیش کر رہے ہیں آپ. تو یزید بن معاویہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغفور ہے، ان کی مغفرت ہوگی. اتنی بڑی فضیلت والے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اب یہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے بھیجایا عمر بن سعد بن ابی وقاص کو. عمر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ جنہوں نے عراق کو فتح کیا، ایران کو فتح کر کے مسلمانوں کے قدموں میں چابیاں ڈال دی. یہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر کہتے ہیں میرا ہاتھ حرکت میں نہیں آتا کہ میں کیسے قتل کر دوں حسین رضی اللہ عنہ، میں تو یہ کام نہیں کروں گا. کہا کہ تم کو کرنا ہی ہے، ورنہ میں تمہارے بچوں کو مار دوں گا، ورنہ میں عبید اللہ بن زیاد ابن مرجانہ دھمکی درتا ہے تیرے گھر کو گرا دوں گا، تجھے ہی یہ کام کرنا ہے. وہ جاتے ہیں، لیکن ابن زیاد کہتا ہے یہ لگتا ہے یہ آدمی میرا کام نہیں کرے گا. تو ان کے پیچھے بھیجاتا ہے شمر ابن الجوشن. شمر ابن الجوشن کو بھیجاتا ہے دیکھو جاسوسی کرو کہ یہ آدمی میرا کام پوری طرح سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پتہ چل جاتا شمر بن جوشن کو کہ واقع عمر بن سعد راوی ہیں، حدیث کے راوی ہیں. الحمدللہ اللہ نے ان کو بھی، ہر حدیث کے جو راوی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خون پر لت پت ہونے سے بچا لیا. الحمدللہ تاریخ میں صحابہ کو بچا لیا، مہاجرین کو اللہ نے بچایا، انصار کو بچایا. تو عمر بن سعد تو وہاں پر نافذ نہیں کر سکے. شمر بن جوشن اپنے 2 سپاہیوں کہتا ہے کہ قتل کرو، اور شمر بن جوشن اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر کرتا ہے. تو تب جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جدا ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ شمر بن جوشن کون ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا سنیوں نے آپ سنتے رہتے، بہت زیادہ سنتے رہتے. یزید جو کہ سنیوں کہتے ہیں سنیوں کی طرف کا ہے، تو لہذا سنی بھی غلط، یزید بھی غلط، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی غلط، عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی غلط، سارے صحابہ غلط سوائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے، مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آل بیت کے. بس اتنے ہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہی صحیح ہے. پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بھی زیادہ عزت نہیں کرتے، صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کرتے ہیں. کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ یزگرد کی بیٹی شہر بانو، یعنی یہ فارسیوں کو بڑا لگاؤ ہے اپنے رشتوں سے. سلمان فارسی، اچھا فارس کے ہیں نا اس لیے اچھے. اس عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کرنے والے کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بابا شجاع الدین لقب دیے، بڑا شجاع بہادر آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ قتل کیا. اور آج بھی جو ہے فارس کی جگہ پر بابا شجاع الدین کی عید بنائی جاتی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن میں عید غدیر خم منائی جاتی ہے. کیا مطلب ہے سب چیزوں کا؟ اس کا مطلب ایک ایسا گروہ تھا اس زمانے میں جو چاہ رہا تھا کہ آل بیت اور صحابہ کو بانٹ کر امت میں 2 گروہ بنا دے، جو بعد میں چل کر شیعہ اور سنی کی شکل میں میڈیا والے اس کو ہائی لائٹ کرتے. اصل میں یہ ایک لابی تھی، ایک رافضیوں کی ایک لابی تھی جنہوں نے پوری کوشش کیا کہ شیعہ سنی کو ایسے بانٹ دے، اور وہ کامیاب ہو گئے ہماری نااہلی کی وجہ سے. اس زمانے کے جو صحابہ کرام تھے، آل بیت تھے نا، وہ لوگ کامیاب ہونے نہیں دی، لیکن بعد والے لوگ اس کو کامیاب کر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد والے لوگوں کو نہ تاریخ پڑھنا آتا، نہ تحقیق کرنے آتا. آل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان آپس میں دیکھیں گے کبھی بھی ایسی گروہ بندی ہوئی نہیں، برابر شادیاں ہو رہی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. اصول کافی جو کہ اور ایک ڈینجر کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کتاب ما جاء فی المعتدد فی زوجی کے مرنے کے بعد عدت گزارنے کے مسائل. مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد عدت گزارتی ہے عورت 4 مہینے 10 دن، اس کا ذکر اصول کافی کے اندر ہے. کافی کس کی کتاب ہے؟ الکلینی، شیعہ کی کتاب ہے. اس کے اندر باب باندھا جا رہا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے
عدت ختم ہونے کے بعد اپنی بچی کو واپس لا لیا. اس کا مطلب نکلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک بھی آل بیت میں اور صحابہ میں کسی بھی قسم کی دوری نہیں تھی. ثابت ہوا. آگے دیکھیں آپ, فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرما رحمۃ اللہ علیہ, یہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی. شادی کس سے کر رہی ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتری, نواسی نہیں پوتری, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی پوتری فروا شادی کر رہی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے سے. اس کا مطلب نکلا کہ تقریباً 100-150 سال تک بھی آل بیت کے درمیان رشتے ہو رہے. رشتے ہونے کا مطلب کیا نکلا؟ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ لوگ زبردستی کر کے آ کے بچوں اٹھا کے لے جا رہے تھے. کیا وہ راکشس تھے؟ اور آپ اتنے کمزور. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا مارتے تھے, خیبر کا دروازہ اٹھا لیے, ایک وقت پہ جب گول پھرتے تھے 100 لوگ گر جاتے تھے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر سکے, بچی کو اٹھا لے کے چلے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے. اب علی رضی اللہ تعالیٰ بزدلی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. آپ کو تاریخ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں, الٹا آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ آپ تانا کشی کر رہے ہیں. تو حسین, یہاں پر آپ غور کر کے دیکھیے آپ کہ یہاں پر ایک گروہ ہے جو پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے آپس میں آل بیت اور صحابہ کو بانٹنے کی. تو انہوں نے پوری کو اس نے شمر ابن الجوشن نے کہا ہے اچھا موقع ہے, 2 سپاہیوں کو لے کر قتل کر دیتا ہے اور سر بھی جاتا ہے عبید اللہ بن زیاد. عبید اللہ بن زیاد کے پاس سر لایا جاتا ہے. تم نکلے تھے بغاوت کرنے, اس ٹائپ کی باتیں. لیکن یزید کے پاس یہ سر لے جایا گیا اور یزید نے بے حرمتی کی. یہ سب من گھڑت واقعات, وہی تاریخ یعقوبی, وہی ابو مخنف والے, وہی راوی جو میں نے آپ کو بتا دی. بڑی عزت کے ساتھ جو بچے کچے لوگ تھے نا, ان کے ساتھ مدینہ واپس بھی جاتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 قول نقل کیے ہیں. کہا کہ کہاں پر سر دفنایا گیا, کوفہ میں یا رے میں یا دمشق میں یا اسقلان مصر میں. آخر میں کہا نہیں مدینے میں, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا اس سر کو. اس طریقے سے قصہ ختم نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی ایسا کچھ شہادت کا واقعہ پیش ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اس کے بعد المختار الثقفی نام ایک شخص اٹھا, اس نے کہا کہ میں حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا. چن کر اس نے ایک فوج بنائی اور چن کر اس نے عبید اللہ بن زیاد, یہاں تک کہ عمر بن سعد, حالانکہ بیچارے دور تھے پھر بھی قتل کر دیا گیا ان کا, شمر ابن الجوشن. اور پھر وہی ہوا, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ کے مختار الثقفی کے سامنے لایا گیا. ترمذی شریف کی روایت کہ جب مختار الثقفی کے سامنے عبید اللہ بن زیاد کا سر لایا گیا تو اس وقت پر مختار الثقفی نے کہا یہی آدمی تھا جس نے ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کی بے حرمتی کی تھی. اس کا اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ آیا. لوگ کہتے ہیں جاءت ہایا, سانپ آیا. وہ سانپ آتا ہے پورے اسی طریقے سے جسموں کے درمیان جاتا ہے مرے ہوئے, اور اب عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس آتا ہے اور آ کر نتنوں میں سے اندر داخل ہو کر دوسرے نتنے سے نکل کر چلا جاتا ہے. یہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا اور لوگوں نے سمجھ گیا کہ یہی شخص قتل کرنے والا ہے. اس کا مطلب یزید نہیں تھے. اس سے ہی پتہ چلا کہ یزید نہیں تھے, عبید اللہ بن زیاد تھا وہ شخص. اور یہ واقعہ ترمذی میں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے, اور علماء اکرام نے اس کو آتھینٹک کہا ہے. بھائی ممکن ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو رکھ کر ہمارے لیے دید عبرت بنایا ہے, تو اللہ کے لیے کیا ممکن ہے کہ حسین کے قاتلوں کو بھی اللہ تعالیٰ عبرت والا بنا دے؟ مسئلہ ختم نہیں ہوا. اور مختار الثقفی جیسے ہی قاتلوں کا بدلہ لیتا ہے تو وہ ہیرو بن گیا. اب وہ تکبر میں آ گیا. اس نے کہا میں جب یہاں پر کر سکتا ہوں, کیونکہ لوگ اس کے, اب ہوتا نا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ لینے والا, تو قوم پوری کیا ہو جاتی ہے, چاہنے لگتی ہے. تو اس نے اس کو مسیوز کیا کہا کہ باقی کے سرزمین میں جو صحابہ کی حکومتیں ہیں سب کو ختم کروں گا. وہ ذرا تمرد کا شکار ہوا, شیطانیت کا شکار ہوا. اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور جا کر اس کا سر کاٹتے ہیں اور کاٹ کے لا کے دربار میں ڈالتے ہیں. پھر سر آتا ہے واپس. پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف, مروان کہتے ہیں یہ دیکھو مکے کی حکومت الگ ہے, ہماری حکومت الگ ہے, ایک حکومت ہونی چاہیے خلافت تاکہ اسٹیبلشمنٹ مل جائے. حجاج بن یوسف جاتا ہے اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ, مصعب بن زبیر کی گردن کاٹتا ہے. بہرحال یہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے. یعنی ایک مظلوم کی شہادت بہت لمبی کھینچتی ہے, لہذا ظلم کرنے سے
بچنا چاہیے. اس میں کون ظالم ہے مظلوم ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اس پورے واقعے میں یزید کا کوئی رول ہی نہیں. یزید کو جب پتہ چلا تو یزید نے کیا کہا؟ لعن اللہ ابن المرجانہ، ابن مرجانہ پر اللہ لعنت کرے کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو نرمی کا معاملہ کرتا. یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس نے اتنی سختی کیوں کی؟ اس سے دلیل ملی کہ اصل کرنے والے، پورا واقعے کو یوٹیلائز کرنے والے کوفی لوگ تھے جو بعد میں جل کر رافضیوں میں. اور ایک بھی کیا ہے، کوفہ کے لوگ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو کوفہ کے لوگ رو رہے تھے ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ واقعات شیعہ کی کتابوں میں بھی سنی کتابوں میں بھی ہے. ایک کتاب ہے، آپ پڑھنا ہے تو پڑھیے، عبداللہ بن عبد العزیز کی من قتل الحسین، کس نے قتل کیا حسین کو. اس کے اندر صرف شیعہ کی کتابوں سے پورے شیعہ کے واقعات ہیں. اس میں سنی کتابیں استعمال نہیں کی، صرف شیعی کتابیں. اس کتاب کے حوالے سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ تم ہی نے تو ہم کو قتل کیا. عقیل بن مسلم کو لا کر تم نے دغا بازی کی، قتل، گویا کہ تم دریا بنے. حسین رضی اللہ تعالیٰ اچھا مکے مدینے میں تھے، تم بلا کر ان کو قتل کرتے ہو. اور ایک پول کھلی، بہن نے پول کھول دی، کیونکہ اس وقت پر جب یہ واقعہ ہو رہا تھا کربلا کا تو یہ بہن دیکھ رہی تھی. کون ہے؟ زینب بڑی بہن ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو گویا کہ یہ چشمدید گواہ ہے کہ کوفیوں نے مارا. اور جانتے ہیں شمر بن جوشن کون ہے؟ یہ سنی نہیں ہے، سنیوں کو تو بہت بدنام کر رہے. شمر بن جوشن کون ہے؟ صفین کے جنگ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کر معاویہ کے خلاف لڑنے والا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے وہ؟ شمر بن جوشن. یہ وہ شخص ہے جو صفین کے جنگ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ کر لڑنے والا، ساتھ دینے والا. اس کا مطلب کہ یہ شیعہ علی تھا. کیا تھا؟ شیعہ مانے ساتھ دینے والے، علی کا ساتھ دینے والا تھا. یہی شخص بعد میں جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ قتل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ شک میں نہ آ جائے کہ میں تو ساتھ دینے والوں میں سے ہوں نا. اگر ایسا آدمی قتل کرے گا تو شک کی سوئی ادھر نہیں جائے گی، شک کی سوئی سیدھے کدھر جائے گی؟ صحابہ کے گروہ کی طرف، سنیوں کے گروہ کی طرف جائے گی. کیونکہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ایسے کچھ واقعہ سنسنی ہو جس سے کہ آل بیت اور صحابہ میں گڑبڑ. لیکن آل بیت اور صحابہ کرام نے کیا کیا؟ آپس میں شادیاں کروا کے وہ لوگ تو اس جھانسے میں نہیں آئے. لیکن بعد کے لوگ 99% شیعہ ان کے نرغے میں آئے، رافضیوں کے. اور 1% سنی بھی آج کے دور میں جو کتاب خلافت و ملوکیت کے نام پر، متاعین عثمان کے نام پر مصر کے اخوان المسلمین کی طرف سے کچھ چھپی ہیں، ہندوستان سے بھی خلافت و ملوکیت کے نام پر چھپی ہیں. کچھ سنی 1% ان کے نرغے میں آئی رافضیوں کے. اس سے پتہ چلا بعد میں کیا ہوا. علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، پھر کوفیوں نے کہا ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ شاید آپ سدھر گئے ہوں گے، بیٹے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے. وہ سمجھے زین العابدین، نام جانتے ہیں مشہور ہے زین العابدین. کہا شاید آپ سدھر گئے ہوں گے تو لہذا خلیفہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہی کام کیا انہوں نے، کہا یہ ہاتھ جس سے ہم نے بیعت کیا تھا نا، یہ ہاتھ دیوار پہ مارتے ہیں. پورے کوفی نکل گئے. انہوں نے کہا یہ عجیب قوم ہے، ابھی تک نہیں سدھری. انہوں نے کہا رفضتمونی، اب نام پڑا ان کا. ابھی تک جو میں کہہ رہا تھا نا رافضی بنے، رفضتمونی کما رفضتم، ابھی تم نے مجھے ویسے ہی چھوڑ دیا میدان میں جیسا کہ تم نے میرے ابا کو میدان میں چھوڑ دیا تھا. پول کھلی. اس کا مطلب ایک آل بیت کو یوز کرنے والا گروہ تھا جو آل بیت کو قتل کر رہا تھا اور یہ پھیلا رہا تھا کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے سے کہ دیکھو صحابہ آل بیت پر ظلم کر رہے، صحابہ آل بیت پر ظلم کر رہے تھے. صحابہ اور آل بیت تو اس زمانے میں اس طریقے سے حکمت سے بچ کر تو نکل گئے، لیکن ان واقعات کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے ان من گھڑت کتابوں کے اندر بہت سارے طریقے سے کھینچے، یہاں تک کہ سنی کتابوں کے اندر بھی یہ ساری باتیں آ گئی. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اس پورے واقعے میں سبق یہ ہے تحقیق سے کام لیا کرو. اور سبق یہ ہے کہ وہ شیعہ حضرات جو ان رافضیوں کے کہنے کی بنیاد پر، کم سے کم آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید پڑھیے. صحابہ کے بارے میں گالی دینے سے پہلے، صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے سے پہلے تحقیق کا دامن اپنائیے. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.